बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नाहिद रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश आबाद रहें, आमीन। और आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो हैप्पी वालों पे है, क्योंकि हैप्पी वालों ने शादी गाँव वाली एक शादी थी, वहाँ पे जाके उन्होंने क्या गुल खिलाया वो भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। फिर ये लोग उम्रा करके आए और इसके बाद इन्होंने और भी शादियां गांव की करवाई हैं, लेकिन इस शादी पे जाके उन्होंने अपनी नाक कटवा ली है और ऐसी कुछ और भी बातें। तो चलें जी, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अभी ठहर जाएं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए और अभी तक आप लोगों ने मुझे इस काबिल नहीं समझा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें मेरे प्यारे बहन भाइयों, और बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे बहन भाइयों तक पहुंचता रहे। तो जैसा कि आप लोग पता है, आप लोगों ने वीडियो भी देखी होगी जिस वीडियो में हैप्पी वालों के नाम की माला जपी जा रही है और उनके नाम की खैरात खाई जा रही है। और उसमें उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने अपनी तौर पे कोशिश पूरी की है कि प्रैक्टिकल करके दिखाने की, कि जैसे हैप्पी वाले जिस माहौल में रह रहे, अल्लाह की बंदो, आप लोग कहते हो कि वो छोटे बच्चों के साथ उस जगह रह रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि विलेज की लाइफ जैसे साजिदा अपनी वीडियो में बताती है ना, इससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। हम लोग, मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, मैं किसी की बातों में नहीं पड़ने वाली, कि हम जाते थे यहाँ से काफ़ी दूर स्कूल होता था मेरा, ख़ास करके जहाँ मैंने मैट्रिक किया है। मैंने 5 क्लास तक अपने गांव के स्कूल में पढ़ा और मैट्रिक मैंने किया है, काफ़ी दूर स्कूल था। हमारे गांव की कुछ लड़कियां जो है ना वो पैदल चल के जाती थी, लेकिन मेरे दादा अबू अल्लाह पाक उनको जन्नत और फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। मेरे दादा अबू मुझे बाइक पे छोड़ने के लिए जाते थे और मैं तो पीछे चादर वगैरह ओढ़ कर अपने हाथ ऐसे करके ना तो बिल्कुल आराम सुकून से बैठ जाती थी। लेकिन मेरे दादा अबू कहते थे कि मैं सर्दी में ऐसे ठंडता हुआ जाता हूँ, तुम तो पीछे दुबक के बैठी होती हो। तो मैं बताऊँ कि इतनी मुश्किल से लाइफ थी, स्कूल जाने के लिए भी सर्दियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। इसके बाद हमारी माएँ भी ऐसे करती थी कि लकड़ी के चूल्हे पहले यूज़ करते थे। इसके बाद मेरे अब्बू पेरिस से आए, उन्होंने हमें फिर लेकर दिया सिलेंडर। वो भी हम दोनों बहन भाइयों की ख्वाहिश पर, कि हमने कहा था कि आप हमें सिलेंडर और वो जो चूल्हा होता है ना वो लेकर दें, कि हम अपने मज़े मज़े की ना जो भी मनचाही अपनी डिशेस होती हैं ना वो हम बना सकें, क्योंकि धुएँ में हमने कभी आग नहीं जलाई थी ना, और धुएँ में एलर्जी हो जाती थी। तो मेरे अब्बू ने फिर हमें लेकर दिया, और इसके बाद पानी भी हमारे घर में हुआ। इसके बाद वैसे भी हमने काफ़ी टाइम तक विलेज की प्योर माहौल में हमने परवरिश पाई है। तो इतनी डिफ़िकल्ट लाइफ होती है विलेज की, तो इसमें ये साजिदा जो दिखा रही है ना, ये साजिदा जो कर रही है वो कोई अनोखी बात नहीं है। अभी ये यूट्यूब आया है पाकिस्तान में, अभी व्लॉगिंग हो रही है, अभी एक दूसरे की बुराइयां हम लोग कर रहे हैं। तो इससे पहले किसी को भी नहीं पता था कि जो विलेज का माहौल है उसके ख़िलाफ़ वीडियोस बननी चाहिए, उसके ख़िलाफ़ बातें होनी चाहिए, कि बच्चों को वो इस माहौल में रख रही है, गर्मी में जला रही है, सर्दी में बच्चे मुश्किल में रह रहे हैं। तो ऐसी कुछ बात भी नहीं है, कोई ऐसी नहीं है। मैं आपको क्लियर करती हूँ, ये सिर्फ हसद और जलन की बिना पर इन बच्चों को लेकर बोला जा रहा है। हम लोग भी बच्चे थे, हम लोग भी बहुत ही लाडले अपने दादा और दादी के, ख़ास करके अम्मी अब्बू से भी ज़्यादा थे, और हम लोगों ने भी गांव में परवरिश पाई। अभी तक हम लोग गांव में ही रह रहे हैं, जिस दर भी हम चले जाएं, जिस कंट्रीज़ में भी हम चले जाएं, लेकिन हमारी जड़ें हमारे गाँव में। तो साजिदा जो कर रही है तो वो कोई अनोखा काम नहीं कर रही, चाहे उसके बच्चे दुनिया से अनोखे बच्चे हैं, ये जो वो गाँव का सर्दो गर्म जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो आजकल ये औरत मारी मारी गाँव में फिर रही है, और हैप्पी वालों को ये उन्होंने किया वो किया। ये 3 वीडियो अपलोड करती है, 2 वीडियो के इसके व्यूज़ अच्छे ना आए तो तीसरी वीडियो ये लाजमी डालती है हैप्पी वालों पे, कि तीसरी वीडियो मेरी चल गई तो मेरा जो है ना वो पूरा हो जाएगा काम। ये सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ की खातिर हो रहा है, बाकी इसको कोई लेना देना नहीं है बच्चों से। जो किसी दूसरे के बच्चे इन लोगों को क्या है।
صرف یہ عورت اپنا چینل چلانا چاہتی ہے، اپنے ویوز کے لیے ایسے کر رہی ہے، روز کی روز کسی کی بات کرو تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا۔ ہمیں کہا جاتا ہے آپ لودھرا والوں پہ بات کرتے ہو، دیکھو آپ لوگ ہم پہ نہ جاؤ، آپ لوگ ان کی جا کے ویڈیوز دیکھو، ان کی جو لائیو آتے ہیں وہ دیکھو، اس کے بعد آپ لوگ دیکھ کے بولو کہ ساجدہ میں اور ان میں کیا فرق ہے۔ ساجدہ اور طارق بھائی ایک سلجھے ہوئے پڑھے لکھے میاں بیوی کی طرح وہ کام کرتے ہیں۔ وہ کبھی کلوز اپنی وائف کو نہیں دکھاتا ہے ویڈیو میں، تھوڑے سا کیمرہ وہ کلوز کرتا ہے، اس کی وائف کام کر رہی ہوتی ہے۔ میں نے کتنی بار نوٹ کیا طارق بھائی کو ویڈیوز بناتے ہوئے، تو وہ کیمرہ کافی دور لے جاتا ہے جہاں سے وہ عورت کام کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کا جسم صحیح طرح سے ہم لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے۔ تو پھر ان لوگوں پہ بات کرنا، بلا وجہ بات کرنا، یہ تو ایک حسد کی بنا پر ہے نا۔ اچھا شادی میں گئی ہے، میں بات کر رہی تھی، تو شادی میں اس نے جو بھی دیا دلایا ہوگا، ظاہری بات ہے ان کی جاننے والے تھے جنہوں نے اس کو شادی پہ بلایا، تو ظاہری بات ہے اس نے کچھ دیا ہوگا۔ اب وہ جو کچھ بھی ہیلپ کر رہے ہیں وہ بیک کیمرہ کر رہے ہیں، تو بیک کیمرہ جو کر رہے ہیں نا وہ اللہ پاک دیکھ رہے ہوتا ہے۔ کسی کی مدد کرنا انسان کی، اگر ہم شو آف کرتے ہیں نا تو وہ ہمارا جو بھی کسی کی ہیلپ کرتے ہیں یا جو بھی کسی کو ہم دیتے ہیں نا وہ ایک شو آف کی زمرے میں چلا جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم اللہ کی دیکھ کر نا کہ مطلب اللہ کی وجہ سے ہم کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں اور اس کا اجر ہمیں اللہ دے گا۔ ہم آپ لوگوں کو دکھا کر یا اور دنیا والوں کو دکھا کر صرف داد ہی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جو ثواب ہے نا وہ اللہ پاک ہمیں دیتے ہیں، وہ ہماری نیتوں کو دے کر دیتے ہیں۔ اب یہ ہیپی والے ہر کسی کے گھر جائیں، بولیں کہ ہم نے اپنی انکم سے، ہم نے اپنے پیسوں سے ان لوگوں کی ہیلپ کی ہے، اس غریب کو دیا ہے، اس بیوہ عورت کو دیا ہے، اس یتیم بچے کو دیا ہے۔ اگر وہ ہر ویڈیوز میں بتانے بھی لگے نا تب بھی ان پہ بات ہوگی کہ یہ عورت شو آف کرتی ہے، یہ عورت اپنے پراؤڈ کرتی ہے کہ ہر چیز کا کہ میں اپنی انکم سے دے رہی ہوں، میں اتنا ارن کر رہی ہوں، ارننگ میری اتنی ہے کہ میں کسی غریب کا بھی ساتھ کر رہی ہوں، تو یہ بات ہو جاتی ہے ایک شو آف، اس چیز کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ تو یہاں پہ کون اتنا بڑا یوٹیوب پہ بیٹھا ہوا ہے جس کو ہم دیکھ کے بولیں، جس کو دکھا کے ہم دیں کہ ہم اس کو دے رہے ہیں؟ آپ لوگ دیکھ لو، آپ نے نیکسٹ ویڈیو میں ہمیں یہ بتانا ہے، ہم نے اپریشیٹ کرنا ہے کہ اس بندے نے یا اس بندی نے کسی غریب کی مدد کی، تو یہ تو بات ہوگی دنیا داری کی۔ ہم نے تو اللہ پاک کے لیے کرنا ہے نا، جس کا ثواب بھی ہمیں ملے گا۔ اب یہ عورت بلا وجہ ان کی ٹانگیں کھینچ رہی ہے، اس کو اور کوئی کام نہیں ہے۔ ہم ریئیکشن والے ہیں، وہ بھی ریئیکشن والی ہے، تو ریئیکشن والوں پہ ایک ریئیکشن والا بات کرے تو یہ غیر مناسب سی بات ہے، لیکن ایک حد میں رہ کر کام کیے جائے نا۔ ریئیکشن والا، یہ ریئیکشن کا مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہم بنا وجہ کسی کو روسٹ کرتے جائیں، لیکن نہیں ہے، اللہ پاک کو بھی ہم نے منہ دکھانا ہے۔ آج ہم ڈالرز کی وجہ سے کر رہے ہیں، پیسے کی وجہ سے کر رہے ہیں، تو یہ پیسہ، یہ ڈالرز ہمارے پاس کتنے عرصے تک کے لیے ہیں؟ جب تک ہماری زندگی ہے۔ اس کے بعد جو بھی ہماری ویڈیوز ہیں وہ چلتی رہیں گی اور اس کا گناہ ہمیں قبر میں ملتا رہے گا۔ تو اللہ کے بندو ایک حد میں رہ کے کام کرو۔ اگر آپ لوگوں نے کسی کے اگینسٹ ویڈیوز بنانی ہے وہ دیکھو وہ اگلا بندہ کیا کام کر رہا ہے۔ اب جیسے اور باقی لوگ ہیں وہ اپنے جسم کو دکھا کے عورتیں یوٹیوب پہ ویوز لے رہی ہیں، ان لوگوں پہ بات آپ کرو، اس برائی کو آپ لوگ روکو، نہ کہ یہ جو لوگ اپنے ایک حد میں رہ کے پردے میں رہ کے کام کر رہے ہیں، روز کے روز ساجدہ منظور نے یہ کیا، ساجدہ منظور نے وہ کیا، ہیپی والوں کی ایک تسبیح بنا لو۔ یہ بات تو غیر مناسب ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، لیکن یہ بالکل ایسا ہی کر رہے ہیں۔ ہر ویڈیو میں آج کل چہرہ تو سامنے نظر نہیں آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ کسی نے بولا ہو کہ آپ اپنے فیس سامنے کرتی ہو، اس وجہ سے شاید انہوں نے اپنا فیس کو ہائیڈ کر لیا اور آج کل ویڈیو میں اپنا فیس ان کا نظر نہیں آ رہا ہے، صرف باہر کے نظارے ہیں، گھر کا کام ہے یا ایسا کچھ ہے۔ تو اللہ کی بندی آپ لوگ ایک دیکھیں، ہم لوگ چیلنج کر رہے ہیں آپ کو کہ آپ 10 دن تک ہیپی والوں پہ کوئی ویڈیوز نہیں بناؤ، چاہے نہ ہی ان کے حق میں نہ ہی ان کے اگینسٹ، پھر میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے کتنے ویوز آتے ہیں۔ تو بار بار ایک انسان کو لے کر بلا وجہ کسی کو انسان کو تنگ کرنا یہ کوئی اچھے انسانوں کا کام نہیں ہے۔ اب اگر وہ عمرہ کر کے آئی ہے، وہ سر سے دوپٹہ اتار کے ویڈیوز بنائے، تب ہمارا کام بنتا ہے اس پہ بات کرنا۔ وہ کوئی اور بدتمیزی کرے، کسی اور بندے کو ایسے کرے کہ نیچا دکھائے یا کچھ اپنی ویڈیوز میں شو آف کرے، کچھ کرے، تب ہمارا حق بنتا ہے کہ اس پہ بھی ویڈیوز بنائے، کیونکہ وہ بھی ہماری رشتہ دار نہیں ہے۔
لیکن جو بندہ اچھا کام کر رہا ہو، جو ایک تہذیب کے دائرے میں رہ کے کام کر رہا ہو، تو اس کو اتنی حد تک نہ کرو کہ مجبور کرو کہ وہ پھر آپ پہ کوئی ایسی ویسی کارروائی کرے، تو پھر آپ ویڈیوز پہ ویڈیوز بنا کے بولو کہ میں نے تو یہ کیا، ہمیں یہ کنٹینٹ یوٹیوب نے دیا، یا یوٹیوب نے ہمیں ایسا بولا۔ تو اس بات کو لے کر نا مجھے بہت ہی غصہ آتا ہے کہ ایک انسان کو لے کر ہم صرف ویوز کے لیے اس پہ اتنی بات کریں، اتنی تنقید کریں کہ اس انسان کا جب ہم نام لیتے ہیں تو ہمارے ویوز اچھے آتے ہیں، تو ویوز پیسہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ایک بار پھر کہتی ہوں، آپ اپنی اللہ کے لیے کام کرو، آپ برائی کو ختم کرنے کے لیے کام کرو، نہ کہ آپ انسانوں کو گرانے کے لیے کام کرو، ان کی روزی روٹی بند کرنے کے لیے کام کرو۔ تو دعائیں کر سکتے ہیں اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت ہی دے، اب اور ہمارے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میرا مقصد بھی صرف اور صرف ویڈیوز بنانے کا یہی ہوتا ہے کہ میں ان سے لوگوں کو یہ کر سکوں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف تماشا ہے ڈالر کا۔ اسی کے ساتھ چاہتی ہوں اجازت، اللہ حافظ۔